السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین باوقار ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ کتاب التوحید کے مبارک سلسلے میں ہم ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پہلا درس ہم مکمل کر چکے ہیں اور انشاءاللہ آج ہمیں دوسرا درس شروع کرنا ہے۔ پہلا درس جو ہم نے پڑھا اس میں ہم نے جو اگر ایک جملے میں ایک لفظ میں آپ سے پوچھا جائے کہ اس پہلے سبق میں ہم نے کیا سیکھا، جو الحمدللہ کافی ہفتے ہمارے لیکچر ہوئے، اگر صرف ایک جملے میں ہم آپ سے جواب پوچھیں کہ بتائیے ہم نے پہلے سبق میں جتنے بھی لیکچر ہوئے ان تمام کا خلاصہ کرتے ہوئے یہ بتائیے کہ ہم نے کیا سیکھا، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ جی کیا؟ توحید کیا؟ توحید کا کیا؟ توحید کی فضیلت، بس پہلا جو ہمارا درس تھا، جتنے بھی ماشاءاللہ اس کے لیکچرز ہوئے، اللہ برکت دے، ہم کو آپ کو علم دے، اس پر عمل کی توفیق بھی اللہ تعالی ہمیں دے۔ تو ہم ایک جملے میں اگر آپ سے جواب پوچھیں تو آپ بے شک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پہلا جو درس تھا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صرف اپنی عبادت کے مقصد سے پیدا کیا ہے، توحید کی خاطر پیدا کیا ہے۔ جو درس ہم نے الحمدللہ پڑھا اس کو اگر آپ سے کہا جائے ایک جملے میں جواب دیجئے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے توحید کی فضیلت جانی ہے، سیکھی ہے، سمجھی۔ صحیح بات ہے؟ ہم نے جو کچھ بھی دیکھا کہ انسان کو دنیا میں ملنے والے فائدے، انسان کو آخرت میں ملنے والے فائدے، ان سب کا دار و مدار توحید پر ہے۔ ہم نے یہ جانا کہ جو کچھ بھی فائدے اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں، ان سب کا انحصار، ان سب کا دار و مدار، وہ سارے کے سارے فائدے ڈیپینڈ ہیں توحید پر۔ اگر کوئی بندہ لاکھ گناہ گار بھی ہو لیکن انشاءاللہ اگر وہ توحید پر مرتا ہے تو اللہ عز و جل سے پوری امید ہے کہ وہ اپنے بندے کو انشاءاللہ ضرور بضرور جنت میں داخل کرے گا۔ انشاءاللہ ضرور بضرور وہ اپنے موحد بندے کو، توحید پر مرنے والے بندے کو اپنی خاص رحمت سے انشاءاللہ جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ہم نے پچھلے درس تک جانا، سمجھا اور سیکھا تھا۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ اس سے اور آگے کی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ توحید پرستوں کا بھی حساب ہوگا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ عز و جل کے یہاں ہم میں سے ہر بندے کو اکیلے اکیلے پیش ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلٌّ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ اللہ عز و جل کے یہاں سب اکیلے اکیلے ہی پیش ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب ہم حساب کے لیے پیش ہوں گے تو وہاں پر ہم کیسے ہوں گے؟ پورا لاؤ لشکر، جماعت، قبیلہ، قوم، نہیں، کیسے ہونا پڑے گا ہم کو پیش اللہ عز و جل کے سامنے؟ اکیلے اکیلے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا ویکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان۔ یقیناً تم میں سے ہر ایک سے اس کا رب بات کرے گا، اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی ترجمہ کرنے والا، مترجم، ترجمان نہیں ہوگا۔ تو قیامت کے دن ہمیں اللہ عز و جل کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ تو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔
اور اس کے آگے یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کا، اپنے کیے دھرے کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے تو وہ پیشی کیوں ہوگی؟ وہ پیشی حساب کے لیے ہوگی۔ ہم نے آپ کو عمر دی تھی، 50 60 70 80 100 جتنی بھی عمر ہم نے آپ کو دی تھی، وہ کہاں آپ نے پوری عمر لگائی؟ ہم نے آپ کو جوانی دی تھی، عمر کا سب سے زیادہ مضبوط پڑاؤ جوانی ہم نے آپ کو دی تھی۔ آپ نے اپنی جوانی کہاں کھپائی کہ آپ بوڑھے ہوئے؟ ایسے اللہ عز و جل یہ پوچھے گا آپ کو، آپ نے جو مال آپ کے پاس تھا، وہ مال آپ نے کہاں سے کمایا تھا، اور وہ مال آپ نے کہاں کہاں کن جگہوں پر کیسے کیسے خرچ کیا تھا۔ اللہ عز و جل یہ بھی پوچھے گا کہ علم جو آپ کو دیا گیا تھا، آپ نے اپنے اس علم پر کتنا عمل کیا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سارے سوالات اللہ عز و جل کی طرف سے ہونے ہیں، اور ہمیں ان سوالات کا جواب دینے کے لیے اپنے رب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ لیکن بہت سے وہ خوش نصیب سعادت مند بندے بھی ہیں جو انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ بہت سے وہ سعادت مند بندے ہم میں سے ہیں، مسلمانوں میں سے ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، ہماری ہی بہنیں ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے اسلاف میں سے ہیں، آنے والوں میں سے ہیں، جو بھی ہیں سب مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ میں سے وہ لوگ بھی ہیں انشاءاللہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم دعا تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے ہیں، دعا کی کوئی ممانعت تو ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سعادت مند بندوں میں شامل کر لے۔ دعا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ جی بالکل، دعا تو کرنا چاہیے انسان کو۔ لیکن آج کا، ابھی کا اور آج کے بعد کے ہمارے جو دروس ہیں، ان سب میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ سعادت مند بندے کون، کیا کوالٹیز ہیں ان کی، کیا خوبیاں ان میں ہوں گی کہ اللہ عز و جل ان سے اتنا زیادہ راضی ہوگا، ان سے اتنا خوش ہوگا کہ ان کا حساب بھی نہیں لے گا، ان کا حساب بھی نہیں لے گا۔ ہمارا درس ہے آج، ہو سکتا ہے ٹاپک دیکھ کر آپ آگے کی باتیں سمجھ لیں۔ توحید کے تمام توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا بندی، میل فیمیل، توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا بندہ، توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والی بندی، توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والے موحد مومن انشاءاللہ بغیر کسی حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا، بغیر کسی حساب کتاب کے انشاءاللہ صرف اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں جائیں گے۔ اب اس درس میں ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ تقاضے کیا ہیں۔ تقاضے کا مطلب ہوتا ہے مطالبہ۔ توحید ہم سے کیا چاہتی؟ تقاضے کا مطلب ہوتا ہے مطالبہ کرنا۔ توحید ہم سے کیا چاہتی ہے؟ جب میں نے اپنے رب سے کہا اللہ میں تیرا موحد بندہ ہوں، میں توحید پر ہوں، اللہ میں تجھ کو اکیلا جانتا مانتا سمجھتا ہوں، تو اب میرے اوپر کیا فرض ہوتا ہے؟ اب میرے اوپر کیا فرض ہوتا ہے؟ دیکھیے دونوں یہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلا ہمارا درس تھا توحید کی فضیلت، واضح ہے۔ دوسرا درس ہے توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والے بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ اب ان کو ایسے جوڑیے، توحید پر مرنے والے جنت میں جائیں گے،
صحیح ہے نا میری بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا، من مات وہو لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، من مات وہو لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت اس حالت میں ہوئی ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس شخص کو یقیناً ملے گی جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی، تو ہم نے یہ پڑھا، یہ جانا، یہ سیکھا اور سمجھا ہے کہ توحید کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر توحید پر مرے گا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس میں یہ جملہ نہیں تھا کہ یہ جملہ نہیں تھا، توحید کی فضیلت میں یہ جملہ نہیں تھا جو آدمی توحید پر مرے گا انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر اس کے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، اللہ کے ساتھ بھی ہیں، بندوں کے ساتھ بھی ہیں، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر وہ معافی کے قابل ہوئے تو اللہ معاف کر دے گا، اللہ اس پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اس کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں، وہ بندہ اس لائق نہیں کہ اس کو یوں ہی معاف کر دیا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دے گا اور اس کے بعد پھر اپنی رحمت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اور بھی مومنین کی سفارش سے انشاءاللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لہٰذا توحید کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ بالآخر جنت میں انشاءاللہ ضرور جائے گا۔ توحید کی فضیلت یہ ہے کہ انشاءاللہ بندے کا انجام کیا ہونا ہے؟ بالآخر یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، گرچہ اس کے پہلے اس کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے۔ لیکن آج اور اب جو ہمارا درس شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا انشاءاللہ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ فرق واضح ہے نا؟ فرق کلیئر ہے؟ اچھا، اب یہاں پر اس درس کے شروع میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی 2 آیتیں ذکر کی ہیں۔ ان 2 آیتوں میں ہمارے سامنے یہ بات اچھی طرح واضح کی گئی ہے کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں۔ دیکھیے، توحید کا تقاضا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ موحد ہیں، آپ مومن ہیں، آپ اکیلے اللہ عز و جل کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، عبادت گزار ہیں، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ تو آپ صاف صاف کہیں گے کہ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ توحید کا تقاضا ہے نا کہ آپ اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ نافرمانی کئی طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو بندہ شرک کرے، سب سے بڑی نافرمانی تو یہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بندہ شرک تو نہیں کرتا لیکن بدعت، بندہ شرک تو نہیں کرتا لیکن کیا کرتا ہے؟ بدعت کرتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ بندہ شرک بھی نہیں کرتا، بدعت بھی نہیں کرتا، لیکن اس کے علاوہ بھی تو گناہ ہے نا، شرک کے علاوہ، بدعت کے علاوہ اور بھی تو بہت سے گناہ ہیں۔ تو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ شرک سے محفوظ رہے، بدعات سے محفوظ رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی ہر طرح کی نافرمانی سے محفوظ رہے۔ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ بندہ شرک سے محفوظ رہے۔ الحمدللہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم شرک نہیں کرتے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ تو اس کے بعد نیچے کیا آپ شرک سے محفوظ ہیں؟ تو آپ اور کس سے محفوظ کیجئے اپنے آپ کو؟ بدعات سے بھی محفوظ کیجئے۔ الحمدللہ آپ شرک سے، بدعات سے محفوظ ہیں، تو اب تیسری بات یہ ہے کہ اب کیا کیجئے؟ شرک اور بدعات کے علاوہ بھی تو بہت سے گناہ ہیں، بہت سے گناہ ہیں، کئی طرح کے، خود اپنے اوپر ظلم کرنا، اللہ عز و جل کے جو احکام ہیں اس میں کوتاہی کرنا، یا بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان معاملات کو لے کر کوتاہی کرنا، تو گناہ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو توحید کے تقاضے یہ ہیں کہ بندہ ایسا مضبوط موحد ہو جائے کہ نہ وہ شرک کرے، نہ وہ بدعت کرے، اور نہ کسی بھی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے۔ واضح ہماری بات؟ تو یہی توحید کے تقاضے۔ آگے انشاءاللہ اور بہت سی باتیں پڑھیں گے۔ شروع میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو 2 آیتیں ذکر کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی آیت 14ویں پارے سورۃ النحل کی آیت ہے۔
آیت نمبر 120 اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا وما کان من المشرکین. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا وما کان من المشرکین. 14واں پارہ سورۃ النحل آیت نمبر 120. وما کان من المشرکین ولم یکو جزاکم اللہ خیر ولم یکو من المشرکین استغفر اللہ. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین. چودہواں پارہ سورۃ النحل آیت نمبر 120. اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، شرک اور شرک تک پہنچانے والی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں ان سب سے دور تھے، اور مزید وضاحت کے ساتھ مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہی توحید. امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. امام الموحدین کسے کہا جاتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو. یوں تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، سب توحید کی انتہا پر تھے. اللہ عز و جل کو اپنے بندوں سے جو توحید مقصود ہے تمام انبیاء اسی پر تھے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کی جو تعریف کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات اور خصوصیات توحید کے مسئلے میں بیان کی ہیں، اتنی زیادہ تعریف اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کی نہیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام الموحدین. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے نوح علیہ السلام آئے تھے، جن کا واسطہ سب سے پہلے کافروں سے پڑا تھا. ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے نوح علیہ السلام آئے تھے، جن کا واسطہ سب سے پہلے مشرکوں اور کافروں سے پڑا تھا. تو سب سے پہلے کافروں اور مشرکوں کو اللہ عز و جل کے دین یا توحید کی دعوت دینے والے کوئی رسول ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ نوح علیہ السلام. لیکن اس کے باوجود اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کی جو تعریف کی، ان کی جو صفات اور خصوصیات بیان کی، یہ ان سے پہلے کے کسی نبی یا ان کے بعد کے کسی نبی کی بیان نہیں کی گئی ہیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو خاص طور پر کیا لقب دیا جاتا ہے؟ امام الموحدین. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہا کہ ان ابراہیم کان امتن. امت جانتے کسے کہتے ہیں؟ جماعت. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلے تھے اور ایک جماعت بھی تھی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو تنہا ایک فرد، ایک آدمی کا نام ہے. ابراہیم ایک آدمی کا نام ہے، ایک فرد، ایک نبی، ایک رسول. لیکن اللہ عز و جل نے کیا کہا؟ امتن. وہ امت تھے. ہمارے مفسرین یا شارحین حدیث علماء کرام رحمہم اللہ اور حفظہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ امت کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کا ایسا قائد، آپ کا ایسا رہبر جس کے اندر ہر انسانی صفت، جو بھی خیر کی، جو بھی خوبی ہے، خیر کی صفت ہے، اچھائی ہے، جو اچھے اوصاف حمیدہ، صفات اچھی قابل تعریف ہو سکتی ہیں، آپ کو رہبری کے قابل بناتی ہیں، آپ کو لوگوں کے لیے نمونہ بناتی ہیں، وہ ساری کی ساری صفات ابراہیم علیہ السلام میں پورے طور پر موجود تھی. ہر اچھی صفت، خوبی، اچھی بات جو کسی بھی انسان کی ذات کو جامع کمالات بنا دیتی. ہر اچھی صفت،
اچھی بات، خوبی، اچھائی، کوالٹی جو انسان کو کمالات کا جامع بنا دیتی ہے. ہر کمال، ہر اچھائی، ہر خیر اس کے اندر، ہر خیر ہر اچھائی پائی جاتی ہے. وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اپنے جیسے بے شمار لوگوں کی رہنمائی کر سکے، اور اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے سامنے موجود، اپنے زمانے میں موجود اور اپنے بعد والوں کے لیے بھی نمونہ بن سکے. اس کو امت کہا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ اچھی صفات، وہ اچھائیاں، وہ خوبیاں، وہ ساری اچھائیاں، کمالات جو کسی انسان کے اندر اکٹھا ہو جائیں، جو کسی انسان کے اندر اکٹھا ہو جائیں، اور ان اچھائیوں کی وجہ سے، ان صفات کی وجہ سے وہ آدمی اس لائق ہو کہ اپنے زمانے کے لوگوں کی سرپرستی اور رہبری کر سکے، اپنے بعد والوں کی رہبری اور سرپرستی کر سکے، اور سب کے لیے نمونہ، آئیڈیل، رول ماڈل بن سکے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ امت. ان ابراہیم کان امتن. سمجھ میں آیا لفظ امت؟ کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، اکیلے تھے، اور امت تو ایک جماعت کو کہا جاتا ہے. جیسے ہم آج اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم امت محمدیہ، یہی کہتے ہیں نا. میں امت محمدی ہوں تو نہیں بولتے نا. میں کیا کہتا ہوں؟ میں امت محمدیہ میں سے ایک فرد ہوں، اتنا ہی تو بولوں گا. لیکن میں اپنے آپ کو امت محمدی نہیں بول سکتا. میں امت محمدیہ کا ایک فرد ہوں. ہم سب مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. لیکن اللہ عز و جل نے اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو کہا امت. تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ ہر اچھائی، ہر خوبی، ہر کمال، ہر اچھی چیز، ہر صفت، ہر اچھی صفت جو کسی انسان میں اکٹھا ہو جائے تو اسے اس قابل بنا دے کہ وہ تمام لوگوں کے لیے رہبر بن سکے، تمام لوگوں کا لیڈر، تمام لوگوں کا گائیڈ، تمام لوگوں کا رہنما اور پیشوا بن سکے، اور اس کے زمانے کے لوگ اور اس کے بعد والے لوگ بھی جس کو اپنا رول ماڈل اور جس کو اپنا آئیڈیل نمونہ تسلیم کریں، اس کو امت کہا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ عز و جل نے یہ کہا قانتاً للہ. اللہ تعالیٰ کے وہ فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے. اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے تعلق سے ہم نے آپ کو تینوں باتیں بتائیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی شرک نہ کرتا ہو، اس کے بعد یہ کہ آدمی بدعات نہ کرتا ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی کسی بھی طرح کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتا ہو. کیونکہ جو گناہ ہیں وہ انہی تین میں سے کوئی کیٹیگری میں آتے ہیں. جتنے بھی گناہ آپ ان کو اگر بانٹیں گے خانوں میں تو آپ پائیں گے کہ یا تو شرک کی کیٹیگری میں کوئی گناہ جا رہا ہے، شرک کے خانے میں، یا تو شرک میں نہیں ہے تو پھر کہاں جا رہا ہے؟ بدعات میں جا رہا ہے. اور اگر بدعت میں بھی نہیں ہے تو پھر کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کی عمومی طور پر نافرمانی میں جا رہا ہے. عموماً گناہ تین ہی طرح کے ہوتے ہیں. یا تو وہ شرک ہوگا، شرک سے اگر کم درجے کا ہے تو بدعت ممکن ہے، اور اگر بدعت بھی نہیں ہے، شرک بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. کسی بھی درجے کی ہو سکتی ہے، پھر بہت بڑی بھی اور چھوٹی بھی، کسی بھی طرح کی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو سکتی ہے. تو اللہ عز و جل نے یہ کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ. اب آپ یہ سوچئے کہ جب اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ ابراہیم اللہ کے، یعنی خود اللہ کے اپنے میرے فرما بردار تھے، تو آپ بتائیے کیا وہ شرک کر سکتے تھے؟ کیا وہ بدعت کر سکتے تھے؟ کیا وہ کسی بھی طرح پلک جھپکنے کی مقدار بھی اللہ عز و جل کی نافرمانی کر سکتے تھے؟ جی نہیں. اللہ نے کہا نا میرے فرما بردار تھے. تو اللہ عز و جل کسی کو اپنا فرما بردار کب کہے گا؟ جب اس کے اندر فرما برداری 100% پائی جائے. اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا فرما بردار کب کہے گا؟ جب اس کے اندر فرما برداری 100% پائی جائے. ورنہ ہم بھی تو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لیکن اللہ نہ کرے، اللہ بچائے، ہم سے شرک بھی ہو سکتا ہے، ہم سے بدعات بھی، بہت سی دفعہ ہم بدعات کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ بچا لے شرک سے، بدعات سے، تو بہرحال جو تیسری کیٹیگری ہے وہ کیا ہے؟ جنرل، جو عمومی گناہ ہیں وہ تو بہرحال ہم سے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور جب ہم سے یہ گناہ ہوتے ہیں تو کیا ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر ہم نے کہہ بھی دیا کہ ٹھیک ہے میں اللہ کا فرما بردار ہوں، تو کیا اللہ عز و جل اس پر اپنی مہر لگائے گا کہ ہاں چل ٹھیک ہے تو میرا فرما بردار ہے؟ لگائے گا مہر؟ جی نہیں. لیکن اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اپنی مہر لگائی کہ نہیں لگائی؟ لگائی نا.
تو مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے زیادہ فرما بردار تھے کہ وہاں پر نافرمانی کی کوئی گنجائش تھی ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ فرما بردار تھے کہ وہاں پر نافرمانی کی کوئی گنجائش تھی ہی نہیں. تبھی تو اللہ عز و جل نے کہا کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے. اب جب فرما برداری میں ساری چیزیں آ گئیں، اس کے بعد اللہ عز و جل نے کہا حنیفاً، پھر سے ذکر کیا اس چیز کو. مطلب شرک سے، شرک کے تمام اسباب ذرائع سے، شرک اکبر سے، شرک اصغر سے، شرک خفی سے. یاد ہے نا تھوڑا تھوڑا؟ اکبر اصغر خفی تھوڑا تھوڑا یاد ہے نا؟ ٹھیک. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے جب یہ کہا حنیفاً، حنیف کا مطلب ہوتا ہے کٹ جانے والا، الگ ہو جانے والا. تو شرک سے، شرک کے جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، چاہے شرک اکبر ہو، چاہے شرک اصغر ہو، چاہے شرک کیا ہے تیسرا، خفی، کچھ بھی ہو، ان تمام سے ابراہیم علیہ السلام بہت دور رہنے والے تھے. اور اگر پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا نا تو وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اب سمجھ لیں، حنیفاً سمجھ میں نہیں آیا نا تو کیا سمجھ لو اب؟ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اب سمجھو، اب سمجھ میں آ گیا نا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. اب اللہ عز و جل کی یہاں دو ہی کیٹیگری ہیں، یا تو بندہ مومن موحد ہوگا اور اللہ بچا، نہیں تو کیا ہوگا پھر؟ جب اللہ عز و جل نے یہ کہہ دیا کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے تو کدھر آ گئے پھر؟ توحید میں آ گئے نا. اب جب توحید میں آئے تو کہاں سے آئے؟ حنیف. کہاں آئے؟ قانت. کہاں آئے؟ امت. یہ اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے بتایا. اب یہ آیت پوری کی پوری توحید کے تقاضوں کا نچوڑ ہے. یہ آیت پوری کی پوری توحید کے تقاضوں کا نچوڑ. توحید کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آدمی شرک نہ کرے، یہی ہے نا. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کسی بھی طرح کی بدعت نہ کرے، اس کی توحید کو خراب کرتی ہے نا بدعت. اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کسی بھی طرح کے گناہ میں مبتلا، کسی بھی طرح کا گناہ نہ کرے. تو اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا اور یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہمارا درس کہ جو بھی توحید کے تقاضوں کو پورا کرے گا وہ انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. اور توحید کا تقاضا پورا کا پورا اللہ عز و جل نے کیا کر دیا؟ ایک آیت میں سمیٹ دیا. اور اس ایک آیت میں اس نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، ابراہیم علیہ السلام کی ساری کوالٹیز ہمارے سامنے رکھی کہ اب یہ ہے، یہ بندہ ہے، یہ تمہارا رول ماڈل ہے. اس بندے نے جس طرح سے توحید کو سمجھا، جس طرح سے توحید کو برتا، جس طرح سے اپنے موحد ہونے کو اللہ عز و جل کی نظروں میں ثابت کیا، تو اگر تم بھی چاہتے ہو تو تم کو بھی اسی طرح سے بننا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور آیت شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے یہاں پر. وہ آیت 18ویں پارے سورہ مومنون کی ہے، آیت نمبر 59. دوسری آیت یہاں ذکر کی ہے اور یہ بتایا والذین هم بربهم لا یشرکون. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے کچھ کام بیان کیے، کچھ اچھائیاں جو مومن کرتے ہیں ان کو ذکر کیا اور اس کے بعد بتایا والذین هم بربهم لا یشرکون. اگر آپ میں سے کسی کو عربی آتی ہے تو وہ یہ کہے گا کہ ایکچوئل عبارت ایسی ہے والذین هم لا یشرکون بربهم. اگر آپ کو عربی آتی ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ قرآن کی آیت یقیناً برحق ہے، سب سے اونچی ہے، لیکن ایکچوئل عبارت ایسی ہونی چاہیے تھی والذین هم لا یشرکون بربهم. وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بہت سی صفات بیان کی ہیں، لیکن ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بربہم جو پہلے ذکر کیا تو اس پہلے ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ربوبیت، رب ربوبیت ہے کہ نہیں؟
ربوبیت ہے نا، توحید ربوبیت پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ جی، تو رب کا مطلب ہے توحید ربوبیت، اور ربوبیت یہ عبودیت کو لازم ہے۔ لا یشرکون بمعنی موحد، لا یشرکون کا معنی کیا ہے؟ موحد ہے نا، جو توحید پر ہے۔ اور آدمی، توحید جو ہے وہ عبادت ہے، توحید عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ توحید عبادت ہے۔ اب عبادت کس کی ہونا چاہیے؟ صرف اس کی جو رب ہے۔ عبادت کس کی ہونا چاہیے؟ اس کی جو رب ہے۔ کفار مکہ یہاں تک تو تھے، کفار مکہ یہاں تک تھے کہ نہیں تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے نا۔ ماشاءاللہ ابھی آپ نے جو پرسوں شیخ حفظہ اللہ کا درس سنا، اس میں یہ بات آئی تھی نا کہ جہاں تک بات ہے مشرکین کے اللہ کو رب ماننے کی، تو وہ مانتے تھے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ رب نہیں، وہ تو مانتے تھے اچھی طرح سے۔ اور قرآن کریم نے ان کی ربوبیت پر ان کو لتاڑا کہ تم مانتے ہو اللہ رب ہے، لیکن پھر آگے والی بات پر کیوں نہیں آتے؟ تم اللہ کو رب مانتے ہو، بارش اللہ برسائے، یہ کام اللہ، یہ کام اللہ، یہ کام جو بھی پوچھو سب کہیں گے اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، اللہ کا ہے، سب۔ تو بھیا یہاں تک آ جاتے ہو، پھر آگے کیوں نہیں آتے؟ تو دراصل یہ جو ہم نے بتایا آپ کو کہ بربہم لا یشرکون، یہ جو عبارت ہے اس کو اپنے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا والذین ہم لا یشرکون باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ رب پہلے ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ ربوبیت یہ عبودیت کو لازم ہے۔ اگر آپ اللہ کو اپنا رب مانیں گے تبھی آپ اس کی عبادت کریں گے۔ آپ اللہ کو پہلے اپنا رب مانیے، آپ اپنا رب مانیں گے اللہ عز و جل کو، تبھی آپ اس کی عبادت کریں گے۔ اور عبادت کیسی کریں گے؟ جس میں کوئی بھی شرک نہیں ہوگا، بمعنی توحید، جس میں کوئی بھی شرک نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہ جو آیت ذکر کی ہے وہ یہ بتانے کے لیے ذکر کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے جو بات کہی تھی اسی بات کو مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے تعلق سے بیان کر دیا۔ اب یہ تو ناممکن ہے کہ میں یا آپ یا ہم میں سے کوئی بھی بندہ یا ہم سب مل کر بھی ابراہیم علیہ السلام کے رتبے تک پہنچ جائیں، یہ تو ناممکن ہے نا۔ ان کی طرح موحد ہو جائیں، یہ بھی ناممکن ہے۔ ان کی طرح اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ہم سب پورے انسان مل کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ عز و جل یہ بتانا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن اپنی استطاعت بھر تو کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے وہ بھی؟ جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتے۔ اب یہیں پر ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتا ہے کہ جو میرے دل کو اچھا لگے گا میں وہ کروں گا، جو میرا جی چاہے گا میں وہ کروں گا، میرا جی چاہے گا کوئی خیر نہ کروں تو میں نہیں کروں گا، میرا جی چاہے گا کوئی برائی کرنے تو میں وہ برائی کروں گا۔ تو اب وہ لوگ جو اللہ عز و جل کے مقابلے میں اپنی شہوت، اپنی خواہش نفس، اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ کی پسند، اللہ کی رضا کے مقابلے میں اپنی چاہت، اپنی خواہش نفس کو ترجیح دیتے ہیں، تو وہ اس آیت کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے، وہ اس آیت کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے۔ کیونکہ ٹھیک ہے وہ شرک سے بچ گئے، وہ بدعت سے بچ گئے، لیکن نفسانی خواہشات کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ گناہ کرتا ہے نا۔ نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہمارے اندر جو اللہ نے خواہش رکھی ہے تو شیطان کو موقع ملتا ہے اور وہ وہاں سے ہم کو بہکا لے جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو دل چاہے وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند، رضامندی ناراضگی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ بھی لا یشرکون کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے۔ تو اس آیت میں اللہ عز و جل ہم کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مومنین تو وہ ہیں جو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرتے ہیں، جو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ آج آپ کے سامنے جو دو آیتیں رکھی گئیں، درس انشاءاللہ آج یہیں تک ہے، اور آگے جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے جس میں صراحت کے ساتھ جنت میں بلا حساب کتاب جانے والے خوش بخت اور سعادت مند لوگوں کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ میں وہ حدیث اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔
جو ہم نے کہا آپ نے سنا اس میں جو خیر ہے جو حق ہے اللہ عز و جل ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق دے ہماری مدد کرے اور اگر اللہ نہ کرے اس میں کوئی بات غلط ہو تو اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو معاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کوشش کریں کہ ریلیٹڈ ہونا چاہیے تاکہ زیادہ وقت نہ لگے دیکھیے سوال ہے کہ غیر مسلموں کے جو تہوار ہوتے ہیں جیسے دیوالی ہے کرسمس ہے تو ان پر مبارکباد دینا یعنی آپ کسی غیر مسلم سے کہیں تم کو تمہارے تہوار مبارک ہو یا ہیپی کہیں یا اس طرح سے جو کچھ بھی کہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا دیکھیے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ غیر مسلموں کو ان کے تہوار پر مبارکباد دینا یہ حرام غیر مسلموں کو ان کے تہوار پر مبارکباد دینا یہ حرام لیکن شرک اس وقت ہوگا جب ہم ان کے اس شرک پر راضی ہوں ان کے اس شرک اور ان کے اس کفر پر ہمارے دل میں کسی بھی طرح کی کوئی تنگی محسوس نہ ہو کیونکہ ایمان کا آخری درجہ کیا ہے کم از کم آپ برائی کو دل میں تو برا سمجھیں لیکن اگر کوئی آدمی برائی کو دل میں بھی برا نہ سمجھے بس روٹین ایز یوزول وہ چل رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ بھی انہی کے ساتھ شامل اللہ محفوظ رکھے مانا جائے گا واللہ عالم تحفے وغیرہ یہ سوال ہے کہ دیوالی کے موقع پر یا اور بھی جو ان کے تہوار ہوتے ہیں اس موقع پر جو لوگ تحفے تحائف ہم کو دیتے ہیں تو صحیح بات اس میں یہی ہے کہ ان تحفوں کی جو مناسبت ہے وہ یہی تہوار تحفہ کیوں دے رہے ہیں آپ کو مٹھائی دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ کئی طرح کے گفٹ ہوتے ہیں ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں لڈو برفی معلوم نہیں کیا کیا کیوں دے رہے ہیں وہ آپ کو اسی تہوار کی مناسبت سے دے رہے ہیں نا لہٰذا کم از کم درجے میں وہ حرام ہے واللہ عالم اب یہ ہے کہ بہت سی دفعہ ہم کو تعلقات ریلیشن شپ مینٹین کرنی ہوتی ہے بہت سی دفعہ ہم کو تعلقات مینٹین بھی کرنے ہوتے ہیں ہم غیر مسلموں کے درمیان رہتے ہیں یا ان کے ساتھ ہمارا کاروبار ہوتا ہے کئی طرح کے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں تعلقات مینٹین کرنے ہوتے ہیں تو تعلقات مینٹین کرنے کی بات اگر ہوتی ہے تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ دیکھیے اگر واضح طور پر آپ کے لیے انکار کرنا ممکن نہ ہو اگر واضح طور پر انکار کرنا ممکن نہ ہو اور دراصل یہ ہماری کمزوری ہے ورنہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کے جو دل میں آئے وہ کریں جیسا چاہیں کریں نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف نہ کوئی روکنے ٹوکنے والا سارا ڈر ہمارے لیے سارا خوف ہمارے لیے ساری روک ٹوک ہمارے لیے تو ایکچوئل ایسا بھی ہے کہ ان کو کوئی ڈر نہیں آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر ان کو گوشت لینے جائیں وہ صاف بول دیتے ہم گوشت نہیں لیتے بولتے کہ نہیں بولتے ہاں تو پھر ہم کیوں ڈرتے ہیں ہم کیوں ڈرتے ہیں اور یہ آپ ایک بات اچھی طرح سے جان لو ایک بات اچھی طرح سے جان لو آپ کچھ بھی کر لو آپ ان کے لیے بچ بھی جاؤ نا تو ان کے دل میں آپ کی کوئی محبت ہونے والی نہیں ہے بات میری سمجھ میں آ رہی ہے لہٰذا وہ لوگ جو ٹکڑے لگاتے ہیں نا بیچ بیچ میں تعلقات مینٹین کرنا ہوتا ہے یہ ہے وہ ہے تو اچھی طرح جان لو کہ ایک حد ہے بس اس کے بعد آپ کی کوئی حیثیت اور کوئی وقار نہیں ہے تو تعلقات وہیں تک مینٹین کرو جہاں تک مجبوری ہے ضرورت ہے اس سے آگے بلا وجہ تعلقات مینٹین کرنے کے نام پر حرام کو حلال مت کرو پھر بھی آپ نے لے لیا تو آپ اسی میں سے کسی کو دے دیجئے یا جانوروں کو کھلا دیجئے لیکن جہاں تک ممکن ہو آپ ان کاموں سے دور رہیں اسی میں انشاءاللہ خیر ہے واللہ اعلم جی اچھا یہ پٹاخے ہاں یہ تو ہے کہا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم اگر آپ غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان کا چال چلن ان کا طور طریقہ ان کا حلیہ ان کے تہوار تو پھر اللہ بچائے اللہ محفوظ رکھے آپ کا شمار بھی انہی میں سے ہونے والا ہے تو یہ تو بات واضح ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی اگر مگر کی گنجائش ہی نہیں ہے اللہ معاف کرے ہمارے بچے ہمارے نوجوان سڑکوں پر پٹاخے اڑاتے ہیں جائز نہیں ہے کیا بولیں جی نہیں بالکل نہیں دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آگ کھیلنے کی چیز نہیں آگ کھیلنے کی چیز نہیں دوسری بات یہ ہے اللہ محفوظ رکھے کہ وہ ٹکلی ہو یا پھلجڑی ہو یا پٹاخہ ہو یا جو کچھ بھی ہو ان سب کا تعلق ان کے تہوار سے ہی اب آپ کا چھوٹا بچہ جو ابھی 4 5 6 سال کا ہے وہ اپنا خیر و شر نہیں سمجھتا تو اللہ کے یہاں وہ معذور ہے مگر آپ سمجھتے ہیں نا تو آپ معذور نہیں ہیں اللہ کے یہاں آپ کو معلوم ہے یہ غلط اللہ محفوظ رکھے سوال یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو
دیوالی کے موقع پر اسٹیٹس رکھتے ہیں، حرام تو حرام، اور اگر آپ اس سے راضی ہیں تو بات تو صرف حرام کی نہیں رہے گی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیوں رکھیں؟ وہ ہماری عید کا اسٹیٹس رکھتے ہیں، کیوں اتنا گرتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں گرتے ہیں؟ جان کا خوف ہے، وہ تو اللہ کی ہے نا، دے دو نا اس کو، اللہ کو کیا ٹینشن ہے اس کو؟ مال ہے اللہ نے دیا، اللہ کا ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمارا مال بھی اللہ کا، ہماری اولاد بھی اللہ کی۔ یہ جو ڈر 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 ہے نا، اس کی وجہ سے ہم یہاں ہیں، مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ ڈر دور کر دو، آپ ڈر دور کر دو۔ اگر ایک شیر آپ کے سامنے آ گیا، آپ کو اس سے لڑنا ہے، شیر آپ کے سامنے آ گیا تو یا تو آپ دبک جاؤ، ویسے بھی آپ کو مار ڈالے گا، تو کم از کم دو ہاتھ کر کے تو مرو، کچھ تو اپنے اندر قوت ایمانی، شجاعت، بہادری پیدا کرو۔ کاہے کو رکھتے آپ بلا وجہ اسٹیٹس؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ حرام۔ اور اگر وہ رضامندی ہے تو کفر پر رضامندی، اللہ بچائے، آپ سمجھ سکتے ہیں پھر وہ آگے کی کیا بات ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ دیوالی پر اسٹیٹس رکھتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں عید میلاد پر کیوں نہیں رکھتے؟ وہ تو کم از کم اپنے ہیں نا، کچھ نہ کچھ اس پر بھی رکھو نا، پھر وہ تو اپنے ہیں، ٹھیک ہے وہ غلط ہے لیکن اپنے تو ہے نا، آپ ان کو اسلام سے خارج تو نہیں بولتے نا، ہے کہ نہیں؟ تو ان کا اسٹیٹس نہیں رکھتے آپ، اس پر بھی رکھو۔ اس کے علاوہ عید میلاد کے موقع پر وہ اگر کچھ حلوہ مٹھائی آپ کو دیتے ہیں تو آپ وہاں کیوں نہیں لیتے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی ویسی وہ آیتیں وغیرہ ہیں نا، وہ سب مسلمانوں پر لاگو کر دیتے، یہ سوچتے ہی نہیں کہ مسلمان تو بیچارہ ہے، ٹھیک ہے، گمراہ ہے، غلط ہے، نہیں معلوم اس کو، ہم سمجھائیں گے۔ سارے قوانین مسلمانوں کے لیے ہیں، اور جو اصلاً ان قوانین کے حقدار ہیں ان کے لیے تو ہمارا دل نرم ہے، الٹا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ بچائے، سب غلط ہے، اللہ محفوظ رکھ کے مت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو معاف فرمائے، علم دے، عمل دے، اور اللہ عز و جل ہم کو اور آپ کو دنیا میں جب تک رکھے ایمان پر، توحید پر ثابت قدم رکھے، اور وفات بھی ہماری تو ایمان پر سعادت کے ساتھ وفات ہو، آمین۔ اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، ہم اپنا درس مکمل کریں گے۔ وباللہ التوفیق، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔